کہ ڈاکٹر علی اور ان کا گروپ، یہ اہل سنت والجماعت کا ایک گروپ ہے علماء کا، یہ علماء یہ دانشور ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، یہ علماء ہیں، انہوں نے گروپ سے مراد میری یہ تعبیر ہے گروپ کی، انہوں نے گروہ کی شکل میں ایک جماعت کی شکل میں اکٹھے بیٹھ کے سب نے، یہ بھی اہل سنت والجماعت کا پلیٹ فارم ہے۔ ہاں میں یہاں پر زور دے کر کہوں گا تاکہ چونکہ بات جب حق کی ہو تو حدیث بھی یہی کہتی ہے الحق کو، آپ کو حق کو قبول کرنا چاہیے، اور لا تنظر من قال وانظر ما قال، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون کہہ رہا ہے، یہ حدیث کہہ رہی ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم مجبوری سے یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا پلیٹ فارم ہے، اس لیے کہ ہماری بات ممکن ہے، ہم جتنی بھی کوشش کریں، جیسے بھی کریں، پھر بھی لوگوں کے ذہن میں ایک تھوڑا سا ایک خیال آتا ہے، ایک تصور سا آتا ہے، یہ تشیع کے مکتب فکر سے بات کی جا رہی ہے۔ اگرچہ بہت سارے منصف مزاج لوگ قبول کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ذہن میں ایک چھوٹی سی بات اکثر لوگوں کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ میں سب کی بات پھر بھی نہیں کر رہا، لیکن جب آپ کے اپنے ایک ذمہ دار ترین عالم اور ایک بزرگ ترین عالم اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ادارے کو یہ حیثیت حاصل ہے، اس کے علاوہ کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا، تو وہ خود اس ادارے کا سربراہ ہو کر جب یہ بات کہہ رہا ہے تو یقینی طور پر اس بات کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ ہم اس گروہ کی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے، ڈاکٹر صاحب کا جو گروہ ہے، یہ جو افراد ہیں، یہ جو علماء ہیں، یہ جو منصف مزاج ہیں، یہ جو دانشور ہیں، یہ جو واقعی عالم ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ فدق کے حوالے سے جب گفتگو ہو رہی تھی، یہ بہت پیاری اور سننے والی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ فدق کے معاملے میں کیا ہوا، انہوں نے کہا فدق، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم کلپ کو ایڈ کریں گے آپ کی خدمت میں، انہوں نے کہا کہ فدق خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے دور میں فدق گورنمنٹ کے انڈر رہا، حکومت کے ماتحت رہا، توجہ فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خلیفہ سوم پر، اور انہوں نے باغ فدق کی واقعیت اور حقیقت کو بہت بہترین اور اچھے اور منصفانہ لہجے اور الفاظ میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا جب یہ خلیفہ ثالث تک پہنچا، حضرت عثمان تک جب یہ پہنچا، تو حضرت عثمان نے کیا کیا، اس سارے کے سارے فدق کو اٹھا کر مروان بن حکم کو بخش دیا۔ آپ نے غور فرمایا، کتنے تعجب کی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے بھی لے کر گئے، یہ اہل سنت علماء ہیں جن کی بات ہم عرض کر رہے ہیں، یہ وہ مفکر ہیں، یہ وہ دانشور ہیں، یہ وہ ڈاکٹر ہیں، یہ وہ علماء ہیں، علماء اور انتہائی سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں، اور اسی لیے ہم ان کو عرض کر رہے ہیں کہ ان سنجیدہ ترین افراد کو معاشرے کو اپنے دلوں میں جگہ دینی چاہیے، اور ان بزرگ ترین علماء کی باتوں کو سننا چاہیے، اور یہی وہ حقیقی اسلام اور اسی کے اندر وہ حقیقت ہے جس کی آپ سمیل لے سکتے ہیں، جس کی آپ خوشبو لے سکتے ہیں، جس کو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں الحمدللہ اگر آپ تعصب سے پاک اور بالاتر ہوں گے۔ تو کیا فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے جب عثمان پہ پہنچا، عثمان نے کیا کیا باغ فدق کو، عثمان نے مروان جو ان کا داماد تھا سارے کا سارا مروان بن حکم کو دے دیا۔ اور مروان بن حکم نے کیا کیا، مروان بن حکم نے جب اس نے مروان بن حکم کو دے دیا تو پھر مروان بن حکم کے پاس رہا۔ پھر اس نے کہا کہ مروان بن حکم کے بعد جب حاکم شام کا ٹائم آیا، یعنی معاویہ ابن سفیان کا، تو معاویہ ابن سفیان نے یہ کیا کہ اسی فدق کو اٹھا کے 3 بندوں میں تقسیم کر دیا معاویہ نے۔ ان میں ایک معاویہ کا اپنا بیٹا، حضرت عثمان کا بیٹا، اور اس کے ساتھ مروان کا بیٹا، ان تینوں کو انہوں نے فدق کو دے دیا۔ اور پھر یہ مروان کی نسل میں بطور وراثت، آپ سنیں گے ان کو انشاءاللہ، کہا بطور وراثت چلتا رہا۔ آپ کو پتہ ہے مروان کے بعد جو اس کا بیٹا تھا وہ عزیز تھا، عزیز کو مروان نے اپنے بعد اس کو وراثت میں ملا، اور عزیز کا جو بیٹا تھا وہ عمر بن عبدالعزیز تھا، جو مشہور، جس کو تاریخ اسلام نے 5واں خلیفہ راشد بھی لکھا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز تک جب یہ پہنچا، یہ وہی فدق، وہی جس کا دعویٰ کیا تھا جناب فاطمہ نے خلیفہ اول کے سامنے، اور وہ بات بھی انہوں نے، وہ بات بھی اس میں ساری کی، ہم انشاءاللہ کسی اور کلپ میں انشاءاللہ اس کو شامل کریں گے۔ تو وہ جو دعویٰ پیغمبر کی بیٹی نے جو کلیم کیا تھا خلیفہ اول کے سامنے، تو ان نے کہا کہ وہ جب عمر بن عبدالعزیز کے پاس پہنچا، عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا، عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ یہ اولاد فاطمہ کا حق ہے، اور یہ عمر بن عبدالعزیز کا یہ جملہ
اگرچہ میں اگلے جملے ان کے نہیں پڑھ رہا، خود بتا رہا ہے کہ جناب فاطمہ کی اولاد کا یہ حق ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ بھی کیا گیا ہے وہ حق نہیں تھا، یعنی وہ غصب تھا، یعنی وہ غاصب تھے۔ عمر بن عبدالعزیز بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ بزرگ علماء بھی سارے جو ایک جماعت کی شکل میں جنہوں نے یہ پروگرام کیے ہیں، چاند ان کی نشستیں ہیں علمی، میں صرف ایک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تاریخی لحاظ سے ایک چیز پیش کر کے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور میں گورنمنٹ کے قبضے میں رہا فدق، حضرت عثمان نے سارا مروان کو بخش دیا۔ اگر مسلمانوں کی پراپرٹی تھی تو تیسرے خلیفہ کو یہ حق کس طرح تھا کہ وہ مروان بن الحکم کو سارا دے دے؟ پھر حضرت عثمان کے بعد امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کا دور آیا، انہوں نے حضرت عثمان کے بیٹے اور حضرت مروان کو اور اپنے بیٹے کو، ان تین کے درمیان فدق کو تقسیم کیا جناب معاویہ بن ابی سفیان نے۔ عمر بن عبدالعزیز آئے، انہوں نے اور پھر مروان نے یہ جائیداد وراثت کے طور پر اس کی اولاد کو پہنچی، عبدالعزیز بن مروان کو، اور اس کے ذریعے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز تک پہنچی۔ عمر بن عبدالعزیز نے سارا فدق جو ہے وہ اولاد فاطمہ کو واپس کیا، یہ کہہ کر کے کہ یہ ان کا حق ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فیصلہ حضرت ابو بکر کا درست تھا، فیصلہ حضرت عثمان کا درست تھا، فیصلہ عمر بن عبدالعزیز کا درست تھا، اور اس کے بعد کی تاریخ انہوں نے بتا دی، یہ مامون الرشید تک پہنچتا ہے، اور مامون کے بعد پھر حکومت کے قبضے میں آیا، اور پھر آج تک بنو فاطمہ کو وہ واپس نہیں مل سکا۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ اس کا مطلب ہے اگر عمر بن عبدالعزیز ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یقیناً ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ اول نے بھی جو اس کو باغ فدق کو اپنی گورنمنٹ میں رکھا، خلیفہ ثانی نے بھی 14 سال ان کی گورنمنٹ کے ماتحت رہا، اور پھر اس کو آ کر عثمان نے ایک دفعہ سارے کا سارا بخش دیا اپنے بہنوں، اپنے داماد کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی پراپرٹی بنا کر انہوں نے رکھا تھا، خلیفہ اول اور خلیفہ دوم نے۔ اگر مسلمانوں کی پراپرٹی ہوتی، بیت المال ہوتا یا گورنمنٹ کا مال ہوتا، تو عثمان کو یہ حق تھا نہیں تھا۔ اس کے بعد جو کچھ باغ فدق کے ساتھ کیا گیا، اور اس کے بعد اس کی آگے ایک لمبی داستان ہے، پھر وہ مامون الرشید تک، اور اس کے بعد جس طرح بھی وہ باغ فدق جو ہے نا وہ خلفاء کے ہاتھوں پہ گیند کی شکل میں آگے جاتا رہا۔ لیکن ہمارا پیغام یہ ہے، عمر بن عبدالعزیز نے یہ کہہ دیا تھا، اور صاف صاف کہہ دیا تھا کہ یہ حق تھا اولاد فاطمہ کا۔ جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے انہوں نے غلط کیا ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے لوٹا ہے اس حق کو، غصب کیا ہے اس حق کو، یعنی وہ غاصب تھے۔ پاس عمر بن عبدالعزیز نے آ کر یہ اعتراف کیا، اور علماء بھی، اہل سنت بھی آج اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم ان کا دوسرا کلپ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے۔ انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا کہ پھر یہ کیا ہوا، حق فاطمہ تھا جس کو لوٹا گیا ہے، اور جو حدیث بھی مقابلے میں پیش کی گئی تھی، اس حدیث کو بھی انہی اہل سنت علماء نے قرآن کی روشنی میں رد کیا ہے، پورے طور پہ رد کیا ہے، ہر طور پہ۔ اس کے 3 حصے تھے، ہم بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے، ان کو بھی رد کیا ہے، اور واضح طور پہ اوپنلی انہوں نے اس حق کو اور اس صداقت کو ڈنکے کی چوٹ پر کہا ہے کہ حق یہی ہے کہ یہ لوٹا گیا ہے فدق، اور یہ اولاد فاطمہ اور فاطمہ کا اپنے ٹائم پہ جناب فاطمہ کا حق تھا، بعد میں جناب فاطمہ کی اولاد کا حق تھا، اور یہ جتنا بھی خلفاء نے اس باغ فدق کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے، یہ غصب کیا ہے، یہ غاصب ہیں، اور انہوں نے لوٹا ہے۔ آپ دیکھیں یہ حقائق کتنے سخت ہیں، کتنے کڑوے ہیں، لیکن کتنے منظم طریقے سے علماء اہل سنت نے بیان کیے ہیں۔ تو یہ کیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء وراثت نہیں لیتے؟ آپ بچپن میں وراثت لے چکے، اور نبوت ملنے کے بعد آپ نے کہا ہم کسی کے وارث نہیں ہوتے۔ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، یہ قول اور یہ عمل، یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ تو رسول اللہ نے اپنے والد کی وراثت لی ہے، لہٰذا یہ بات درست نہیں کہ انبیاء کسی کے وارث نہیں ہوتے۔ دوسری چیز ہے کہ انبیاء کی اولاد جو ہے اس کی کوئی وارث نہیں ہوتی، وہ وارث نہیں ہوتی، تو وہ وارث سلیمان و داؤد۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے جو کہا کہ انی خفت الموالی من ورائی، یہ علماء کے لیے یہ لفظ جو ہے یہ قابل غور ہے اہل علم کے لیے، کہ حضرت زکریا یہ کہہ رہے ہیں کہ انی خفت الموالی، میں موالی سے ڈرتا ہوں، مجھے ڈر ہے، اس لیے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ مجھے ایک وارث چاہیے۔ اب یہاں جو سکالر یہ فرماتے ہیں
کہ یہ وراثت علم کی وراثت تھی، نبوت کی وراثت تھی، تو خفت الموالی کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ کیا حضرت زکریا کو اپنے موالی سے یہ ڈر تھا کہ وہ میرا علم چھین لیں گے، میری نبوت چھین لیں گے؟ انہیں ڈر اس چیز کا تھا کہ جو میری پراپرٹی ہے اور جو میری جائیداد ہے، میرے بعد میرے موالی اس پہ قابض ہو جائیں گے، اور اسی لیے انہوں نے یرثنی و یرث من آل یعقوب یہ انہوں نے مانگا. اور اسی چیز کو حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر کے سامنے یہ پیش. خدا را ان کو اپنے دلوں میں، اپنے دماغ میں، اپنی فکروں اور اپنی سوچوں میں جگہ دیجئے. یہی وہ پوائنٹس ہیں جو آپ کی زندگی کا ٹرن پوائنٹ اور پازیٹیو پوائنٹ اور آپ کی زندگی میں انقلاب لا سکتے ہیں.